الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کے اندر دو قسم کے لوگ ہیں۔ نمبر ایک، وہ لوگ جو گناہ تو کرتے ہیں لیکن انہیں اس گناہ سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نہ گناہ معاف کرنے والا ہے اور نہ وہ سزا دینے والا ہے، اور جو ہم نے کام کیا ہے وہ گناہ بھی نہیں ہے، وہ تو ایک کام تھا جو ہم نے کر گزرا ہے، وہ گناہ تھوڑی تھا۔ لیکن دو نمبر کے جو لوگ ہیں، دوسرے نمبر پہ وہ لوگ گناہ بھی کرتے ہیں، ان سے گناہ بھی ہوتا ہے، لیکن دل میں ان کے یہ خیال رہتا ہے، یہ دکھ رہتا ہے کہ ہم نے جو کام کیا ہے وہ ہم نے غلط کام کیا ہے، وہ گناہ ہوا ہے، ہم نے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو ہم نے ناراض کیا ہے۔ تو میرے بھائی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت سجائی ہے، اور جو گناہ کر کے اس پہ پچھتاتے نہیں ہیں، توبہ نہیں کرتے، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھڑکتی ہوئی جہنم کی کالی آگ تیار کر کے رکھی ہے۔ اور ہم مسلمانوں کو اس آگ سے بچنا چاہیے، کیوں کہ اس کا ایندھن پتھر اور انسان بنیں گے، اس کا ایندھن جہنم کا۔ لیکن نہیں، کسی کو کوئی مطلب نہیں، وہ سوچتے کہ ہم نے زنا کرا، میرا من ہوا، میری خواہش تھی، ہم کو لڑکی بھی میسر ہو گئی قدرت کی طرف سے تو ہم نے کر لیا۔ اگر اللہ ہم سے زنا نہ کرواتا تو ہمیں لڑکی کیسے مل جاتی؟ دنیا میں کوئی لڑکی دیتا؟ اپنی نہیں ملتی، نہ میری سیٹنگ ہوتی۔ اللہ بھی چاہتا تھا تم زنا کرو تو ہم کو لڑکی بھی مل گئی، جگہ بھی ایسی ملی جہاں پہ کوئی دیکھنے والا نہیں۔ تو انسان کہتا توبہ کرے کیا فائدہ؟ کیوں کہ اس کے دل میں شیطان نے پوری طریقے سے اپنا قبضہ جما لیا ہے۔ اب وہ وہی کرے گا جو وہ کہے گا اس سے۔ جیسے ایک کٹ پتلی ہوتی ہے ہاتھ کی، ادھر نچاؤ گے ادھر جائے گی، پیچھے کرو گے پیچھے آئے گی، جیسا وہ چاہے گا ویسا تمہیں نچائے گا۔ اذان ہو رہی ہے، شیطان کہہ رہا رے چپ چاپ، کوئی ضرورت نہیں ہے، لیٹا ہوا بندہ۔ اذان ہو رہی ہونے تو لاکھوں اذانیں گزر گئیں کان سے، لاکھوں کروڑوں اذان سن لی، لیکن خدا نخواستہ ایسی کوئی نماز ہوگی جو ہم لوگ ٹائم پہ مسجد میں پہنچے ہوں گے، اذان ہوئی اور مسجد میں تشریف لے گئے۔ دو تین ہی نماز زندگی میں ایسی ہوئی ہوں گی، باقی کروڑوں آوازیں سنی اذانوں کی، لیکن نماز کے لیے نہ بندہ اٹھا۔ شیطان نے کیا کیا تھا؟ شیطان نے کیا کیا تھا؟ صرف ایک سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کو۔ لیکن ہم مسلمان دن میں کتنا سجدے چھوڑتے ہیں۔ فجر کی نماز ہوتی ہے، ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، اب اتنی گنتی معلوم نہیں کل ملا کے کتنے ہوں گے، لیکن کچھ 40 یا 42 کے آس پاس کچھ سجدہ ہوتے ہیں ان 5 نمازوں میں، 42 کچھ سجدے ہوتے یا 55 یا 50 ایسے کچھ ہوتے ہیں، اندازہ نہیں ہے میرا، ایسے نے بتایا۔ اتنے سجدے چھوڑنے کے بعد بھی اللہ ہم کو کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے اور سزا بھی نہیں دے رہا ہے۔ شیطان نے کیا کرا؟ ایک سجدہ چھوڑا، اللہ بولے نکل جا، نکل جا تو میری جنت سے، اور تجھے جو کرنا ہے وہ کر جا کے۔ اگر وہی اللہ ہم سے کہہ دے تو ہمارا کیا ہوگا؟ کوئی یہ دنیا کے اندر جو ہم کو پناہ دے سکے، جو ہم کو بچا لے اللہ کے عذاب سے؟ کوئی نہیں بچا سکتا ہے اللہ کے عذاب سے، جب تک وہ اللہ خود نہ چاہے، جب تک ہم کو کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ تو میرے بھائی، ہمیں اپنے اوپر بھی خیال کرنا ہے۔ وہی بات قرآن کہتا ہے کہ انسان کی آنکھ نہیں کھلتی ہے جب تک وہ قبر کی اندھیری گفا میں چلا نہیں جاتا ہے، تب جا کے سوچتا ہے کہ یا کاش ہم نے یہ اپنی آنکھ پہلے کیوں نہ کھولی ہوتی، جو آج ہم کو یہ منظر نہ دیکھنے پڑ رہے ہوتے۔ تو میرے بھائی، اب پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، ابھی بھی وقت ہے، اٹھو، اپنے آپ کو تھوڑا سنبھالو، کچھ اللہ کی طرف اپنا ٹائم لگاؤ، کچھ اللہ کو اپنا ٹائم دو۔ ہو سکتا ہے تمہارے اس ٹائم کی برکت سے تمہاری زندگی جو ابھی چل رہی ہے، جن مشکلات میں، جیسے نہ کاروبار میں برکت، نہ دل میں سکون، نہ چہرے پہ رونق، گھوم رہے ہیں مارے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر تمہاری زندگی کر دے۔
تم کہو گے ارے یار ہم کو معلوم نہیں تھا کہ ہم نے اللہ کو 5 منٹ دیے اور اللہ نے ہمیں بتاؤ کتنا سب کچھ دے دیا. میرے کاروبار میں اچانک سے برکت ہونے لگی. کماتے تھوڑا ہے لیکن لگتا ہے کہ ہم نے بہت کما لیا. خرچہ بھی دیر میں ہوتا, کیوں اللہ نے اس میں برکت دے دی ہے اپنی طرف سے. کیوں میرا بندہ میرے لیے ٹائم نکالتا ہے, نماز پڑھتا ہے, ذکر کرتا ہے, تو ہم کیوں نہ اس کے لیے کچھ کریں. تو میرے بھائی یہی راستہ ہے زندگی کا گزارنے کا. بات جو میں لے کے چلا تھا وہ لے کے چلا تھا گناہ کے اوپر. چاہے انسان کتنا بڑا گنہگار ہو, کتنا بڑا گنہگار ہو, اگر وہ جتنا بڑا سمندر ہے اتنے بھی گناہ اگر وہ کر لے اور پھر بھی اللہ کے پاس وہ ہاتھ پھیلا کے بیٹھے اور اللہ سے کہ ہمیں معاف کر دے, اس کے کہنے میں دیری ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے معاف کرنے میں دیری نہیں ہو سکتی ہے. یہ صرف اور صرف ہم جو یہ بات کہہ رہے ہیں یہ بہت سے لوگ نہیں کہتے. کیوں کہ ان کا یقین اللہ پہ ہے نہیں, یقین ان کا ہے نہیں اللہ پہ. وہ سوچتے کہ ہم نے زنا کر لیا, شراب پی لی, چوری کر لی, ماں باپ کو پیٹ لیا, تو اب اللہ نے میرا توبہ کا دروازہ بند کر دیا, اب وہ ہمیں معاف نہیں کرے گا. ایسا بالکل بھی نہیں ہے میرے بھائی. دماغ میں جو کیڑا گھسا ہوا ہے کہ اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا, جس دن یہ تمہارے دل سے نکل گیا اس دن انسان کامیاب ہو گیا. ایسا تو ہے نہیں کہ گناہ کسی سے نہیں ہوتا. گناہ صرف پیغمبر اور فرشتوں سے نہیں ہوتا. باقی دنیا کے اندر کوئی انسان, کوئی مولانا, مفتی, عالم دین کیسا بھی ہو, لیکن کوئی ایسا نہیں جس نے کوئی گناہ کیا نہ ہو. لیکن گناہ کرنے والے اچھے انسان وہ ہیں جو گناہ کر کے توبہ کر لے, چاہے وہ مفتی ہو, چاہے وہ حافظ ہو, چاہے وہ عام انسان ہو. لیکن بہترین اللہ کی نظر میں وہی ہے, چاہے وہ رکشہ چلانے والا ہو, گناہ ہو گیا توبہ کر لی تو وہ اس عالم سے بہتر ہے جو گناہ کر کے توبہ نہیں کرتا ہے. اس حافظ سے بہتر ہے جو گناہ کر کے توبہ نہیں کرتا ہے. وہ رکشہ والا اللہ کی نظر میں بہتر ہے. کیوں؟ اس سے گناہ ہوا, اس نے اللہ کے سامنے توبہ کر لی. اسے معلوم ہے کہ یہ گناہ کوئی نہیں معاف کر سکتا. یہ معاف تبھی ہوگا جب ہم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے, تبھی معاف ہوگا. گناہ تو سب سے ہوتا ہے لیکن توبہ وہی لوگ کرتے ہیں جنہیں اللہ کا خوف اور اپنے ایمان کی فکر ہوتی ہے. ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے لیکن سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی غلطی پر پچھتائے اور توبہ کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان گنہگار ہے لیکن سب سے اچھا گنہگار وہ ہے جو توبہ کر لے. توبہ کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں, اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکی سے بدل دیتا ہے. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو سچے دل سے توبہ والا بنا دے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. میرے بھائی, انسان سوچتا ہے کہ اگر ہم توبہ کریں گے تو کیا فائدہ ہوتا ہے میرا. ہمیں تو نظر بھی نہیں آتا ہے کہ اللہ نے معاف کرا کہ نہیں معاف کرا. اس کا بھی جواب ہے میرے پاس. ایک لڑکے نے اپنے دادا سے پوچھا کہ یہ دادا جان میرے یہ بتائیے کہ ہم توبہ تو کرتے ہیں تو ہمیں کیسے معلوم ہو کہ اللہ نے ہمیں معاف کر دیا. یہ بھی تو بہت بڑی بات ہے. کسی کے دل میں یہ خیال نہیں آتا ہے کہ ہٹا توبہ کر لی, چھوڑو, معاف ہوا نہیں ہوا کوئی مطلب نہیں. لیکن اس نے پوچھا کہ ہمیں بتائیے دادا جان کہ ہم توبہ کی اللہ سے تو ہمیں کیسے معلوم ہو, میرا دل کیسے مطمئن ہوگا کہ اللہ نے معاف کر دیا. دادا جی نے فرمایا کہ بیٹے اگر تمہارے آنکھوں سے آنسو نکلے تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا, اگر نہ نکلے تو سمجھنا معاف نہیں کیا. کیوں؟ وہ آنسو انہی کو دیتا ہے جنہیں وہ معاف کرنے والا ہوتا ہے, ہر کسی کو نہیں دیتا ہے. تمہارے بس میں نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے بیٹھ کے آنسو پھیلا دو, نہیں نکلتے ہیں جب تک وہ نہیں چاہے گا. کیوں؟ ہر چیز اس کے قدرت میں ہے, پتا ہل نہیں سکتا ہے اس کی مرضی کے بغیر. آنسو کہاں سے آ جائیں گے؟ جب وہ کہتا ہے تبھی آنسو نکلتے ہیں. تو میرے بھائی یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ اگر جو انسان اللہ کے سامنے ایک آنسو اپنا بہا دے, دنیا کے اندر وہ کروڑوں موتیوں سے بہتر ہے. اللہ کے راہ میں انسان کا ایک آنسو, چاہے وہ اس کے سامنے اس کی کچھ بھی قیمت نہ ہو, لیکن اللہ کے سامنے اس کی بہت قیمت ہے. کیوں؟ کہ میرے بندے نے میرے سامنے آنسو پھیلایا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اگر وہ رونا بھی چاہیں گے, ارے یار میرے آس پاس دوست بیٹھے ہوئے ہم کو دیکھ لیں گے, شرم آئے گی کہ ہم آنسو بہا رہے ہیں.
شرم آتی ہے دنیا کے سامنے رونے میں کوئی شرم نہیں آتی ہے، پیر پکڑ لے گڑ گڑا رہے، ناک گھٹ رہے اپنی زمین پہ، اب اللہ کے سامنے رونے میں شرم آتی ہے کہ میرے گھر والے دیکھ لیں گے ہم کو کہ ہائے لڑکے کیا ہو گیا رو رہا، کیوں رو رہا ہے، کیا ہو گیا، کیوں رو رہے تھے؟ تو میرے بھائی ایسا بالکل بھی نہیں ہے، جتنا اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ گے اتنی تمہاری زندگی جو دل میں جنگ لگا ہوا ہے، جو گناہ کر کر کے جو بالکل کالا سیاہ کر لیا، وہ ہم کو نظر تو آتا نہیں ہے، وہ تبھی صاف ہوگا جب اللہ کے سامنے توبہ کرو گے اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے۔ ایک بات کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان سے غلطی ہو جائے تو اس نے غلطی نہیں کی ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، اگر وہ توبہ نہ کرے تو اصل غلطی اس نے توبہ کر کے نہ کی ہے، جو توبہ نہیں کی اس نے اصل میں غلطی وہ تھی، اور جو اس نے پہلے کی تھی وہ غلطی نہیں تھی۔ تو میرے بھائی ہمیں توبہ کرنی بھی ہے اور دوسروں کو بار بار بتاتے بھی رہنا ہے، لیکن جب انسان کا دل سخت ہو جائے، بہت سخت ہو جائے، پتھر کے مانند سخت ہو جائے، تو میرے بھائی اس پہ کوئی بات پھر اثر نہیں کرتی ہے، وہ صرف اور صرف ایک چیز ہے، وہ ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید ہے وہی اس کے دل کو نرم کرے گی۔ جیسے چٹیل میدان ہے، بارش ہوگی تو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی چٹیل میدان پہ، کیوں؟ بارش ہوگی پانی بارش کا بہہ جائے گا، جب اس کو کھیت میں وہ کچھ ہل چلائیں گے تب جا کے بارش کا پانی فائدہ پہنچائے گی اس کو۔ تو میرے بھائی یہی حال ہے کہ ہم جتنی باتیں کر لیں تو جب انسان کا دل سخت ہو جائے، پتھر کے مانند ہو جائے، تو اس پہ کوئی بات اثر نہیں کرتی ہے۔ یہ صرف اور صرف قرآن ہے جو انسان کے دل کو نرم کرے گی، اور ہم کو قرآن پڑھنا بھی چاہیے، اگر نہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو موبائل میں اپنے کان میں لیڈ لگا کے غور سے سننا چاہیے، اس سے بھی بہت نیکیاں ملتی ہیں اور ہمارا دل نرم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔